بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام پیر طریقت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد طاہر قادری صاحب، قبلہ صاحبزادہ زاہد کریم صاحب، اساتذہ کرام اور آج کی اس مبارک نشست کے قابل صد احترام شرکاء، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اپنی جو ماہانہ نشست ہے مجموعہ صلوات رسول شریف کی اس میں موجود ہیں، اور حضور سیدی و مرشدی حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی علیہ رحمہ کی تصنیف مجموعہ صلوات رسول شریف کی تفہیم کے لیے، اس عظیم تصنیف کے فیوزات کو سمیٹنے کے لیے، اس سے برکات لینے کے لیے اپنی سلسلہ وار نشست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے اندر ایک اضافی برکت کا پہلو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، تو آج کی نشست کی ایک نسبت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کے تذکرے کے لیے بھی اس نشست کی ایک نسبت ہے۔ مجموعہ صلوات رسول شریف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور چھوروی قدس اللہ سرہ العزیز نے جہاں اور بہت سے مضامین بیان کیے، انبیاء کرام کا ذکر کیا، اولیاء کرام کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جہاد کا ذکر کیا، وہاں صحابہ کرام کا ذکر بھی اس انداز سے کیا جو ہمارے بنیادی عقیدے کو مستحکم کرتا ہے، ہمارے عقیدے کو سپورٹ دیتا ہے۔ اور آپ نے کئی جگہ دعا کی، اے اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے طریقے پہ قائم و دائم رکھنا، اور صوفیاء محققین کے طریقے پہ قائم و دائم رکھنا، ہمیں محقق صوفیاء کے طریقے پہ استقامت عطا کرنا۔ اچھا، اب جب یہ دعا کی تو اس کے ساتھ پھر ترتیب وہی رکھی جو اہل سنت کا طریقہ ہے، صوفیاء کا طریقہ ہے، محقق صوفیاء کا طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق اس ترتیب کو بیان کیا۔ صحابہ کرام کا جہاں ذکر کیا، امہات المومنین کا ذکر کیا، آل بیت اطہار کا ذکر کیا، اور حاضرین گرامی یہ طرہ امتیاز ہے اہل سنت کا کہ یہ اعتدال کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اہل بیت کی محبت بھی ہے، اہل بیت کے ساتھ عشق بھی ہے، اہل بیت کا احترام بھی ہے، صحابہ کرام کی محبت بھی ہے، صحابہ کرام کا احترام بھی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ بھی عشق ہے، کیونکہ ہم تک دین پہنچا صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، آل بیت اطہار کے ذریعے پہنچا۔ تو صوفیاء کے ہاں، اہل سنت کے اکابر کے ہاں یہی طریقہ ہے کہ اس اعتدال کو لے کے چلنا ہے۔ تو آپ نے مجموعہ صلوات رسول شریف کے اندر کئی مقامات پہ اس ترتیب کو بیان کیا کہ خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس انداز سے آپ نے بیان کیا۔ پھر اشیاء مبشرہ کی تفصیل بیان کی، پھر اس کے بعد بقیہ ترتیب، حتیٰ کہ 30ویں پارے کے اندر تمام اصحاب بدر کا نام لے کے ذکر کیا، یعنی بتا دیا کہ صحابہ کرام کے اندر کس طرح سے ہم نے ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، ان کے مرتبوں کا لحاظ رکھنا ہے، ان کے مقام کا لحاظ رکھنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے اندر حاضرین گرامی غیر معمولی شخصیت ہے۔ جس صحابی کو دیکھیں ہر گل را بوئے دیگر است، جس صحابی کو دیکھیں اس نے ان عظیم صحابہ میں سے ہر شخصیت نے، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور کی ذات پاک سے کوئی نور ایک منفرد انداز سے کشید کیا، اور اس نور کی روشنی میں ان کی شخصیات پروان چڑھی، لیکن ایک نہ ایک ایسا ان کا ٹریٹ، ان کی شخصیت کا خاصہ، ان کی شخصیت کی خصوصیت جس میں وہ امتیاز کے مقام پہ جا پہنچے اور ایک یونیکنیس کے مقام پہ جا پہنچے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیں، ان کا نام ہی بتا رہا ہے، صدیق، صدیقیت کے مقام پہ۔ سیدنا عمر فاروق
حق اور باطل کے درمیان فرقان کی انتہا، اور حق کے قائم کرنے اور حق کو استحکام دینے کے لیے اتنے اٹل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک عمر اس زمین پر ہے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا، یہ عمر ہے۔ اور اب دیکھیں کہ حق کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ عالم، آپ کا تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جو اسلام سے پہلے تمام جو فارن افیئر تھا، امور خارجہ جس کو آج ہم کہتے ہیں، وہ اس قبیلے کے پاس تھا، سفارت اس قبیلے کے پاس تھی۔ اگر کوئی رابطہ کرنا ہوتا کسی دوسرے قبیلے سے، دوسرے علاقے سے، تو بنو عدی کے لوگ جاتے، ان کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی۔ جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، پوری مملکت اسلامیہ میں قبیلہ بنو عدی کا ایک بندہ ایک بال برابر اختیار اور ایک پائی برابر مفاد جیسی ذمہ داری پہ نہیں تھا۔ اور بنو عدی کے قبیلے کے لوگ روتے تھے کہ ہم اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں، لیکن خلافت میں ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں، ہمیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمارے اندر ایک نقص ہے کہ ہم عمر کے قبیلے سے ہیں۔ یہ عمر فاروق کا معیار تھا۔ اور جب ان کے قبیلے کے لوگ آتے بھی کہ ہمیں کوئی ذمہ داری دیں، کہیں امیر لگا دیں، کہیں گورنر لگا دیں، کہیں اے سی لگا دیں، ڈی سی لگا دیں، مالیات پہ لگا دیں، کوئی ذمہ داری دے دیں، تو حضرت عمر ایک ہی جواب دیتے، قیامت کے دن میں ہی کافی ہوں جواب دینے کے لیے، تو اب سب کو میں نے ضروری پھنسانا ہے۔ کیا حال تھا۔ اور اس کا پھر اس معیار کا نتیجہ بھی دیکھیں نا، کہ جو عمر نے ایڈمنسٹریشن دی سیدنا عمر فاروق نے، دنیا میں مثال رہی، اور یورپ میں عرصے تک ان قوانین پہ عمل عمر لا کے تحت ہوتا رہا، اس کو عمر لا کہتے تھے۔ اب جب یہ دہشت گردی اور اسلاموفوبیا اور اس طرح کے مسائل شروع ہوئے تو ان لوگوں نے ان قوانین کے نام بدل دیے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہے، حسین علی مرتضیٰ کی شان دیکھیں، علم کے اندر، شجاعت کے اندر، اور خلافت کے معیار کو قائم کرنے کے اندر اس معیار پہ ہیں، اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جس وقت خلافت اپنے آخری دور سے گزر رہی ہے کتنے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ سیدنا علی ہیں جنہوں نے اس فتنے کے دور کے اندر خلافت کی مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کیا، بحال کیا، اور بتایا کہ اس فتنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ آج کا دن سیدنا عثمان غنی کا ہے، تو سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کو دیکھیں، سخاوت کی انتہا، حیا کی انتہا، حضور کی محبت کی انتہا، حضور کے عشق کی انتہا، وہ خوبیاں حضور کی بابرکت صحبت سے سیدنا عثمان غنی کو ملیں، جن خوبیوں کو کوئی اپنانا چاہے تو پھر اس کے سامنے مینارہ نور سیدنا عثمان غنی کی شخصیت ہوگی۔ یعنی جب اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، ایک غزوے کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈونیشن، قربانی، ایثار کا وقت ہے، سیدنا عثمان غنی نے اعلان کیا اتنے سو اونٹ، اتنے سو گھوڑے، اتنا سرمایہ، حتیٰ کہ جب آپ نے اشرفیاں لا کے آپ کے سامنے ڈھیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک سے ان اشرفیوں کو اس طرح پھیلاتے اور فرماتے آج کے دن کے بعد عثمان کے کسی عمل پہ کوئی گرفت نہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کی شخصیت کے اندر حاضرین گرامی ہمیں یہ جو شان نظر آتی ہے یہ غیر معمولی شان ہے۔ میں ایک پہلو کا ذکر کر کے پھر مجموعہ صلوات اور درود شریف پہ آتا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف طواف کے لیے، تو آپ جب نکلنے لگے تو آپ نے یہ اعلان فرمایا صحابہ کرام کے اندر کہ ہم صرف اس نیت سے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو بڑے ہلکے پھلکے انداز سے قربانی کے جانور یا اس طرح کا اہتمام کے ساتھ نکلے اور کوئی ہتھیار وغیرہ ساتھ جنگی ہتھیار باقاعدہ نہیں لیا۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ قیام فرما ہوئے، تو وہاں پہ پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایک اپنے نمائندے کو قریش مکہ کے پاس بھیجیں اور انہیں بتائیں تاکہ کوئی وہم، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کوئی تصادم کی کیفیت پیدا نہ ہو، انہیں بتائیں کہ ہمارے آنے کا مقصد جنگ نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو بلایا کہ آپ جائیں اور اہل مکہ کو یہ پیغام دیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر ہے لیکن میں چلا تو جاؤں گا پیغام نہیں پہنچے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میری اہل مکہ سے دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں، میں نے مول لی ہوئی ہیں، انہوں نے بات کوئی نہیں سننی اور جاتے ہی تصادم اور لڑائی جھگڑا اور میری جان لینے کی کوشش کرنی ہے۔ بہتر ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے۔
کیونکہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت ایسی ہے، تمام قریش مکہ کے اندر وہ معتبر بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور آپ کی بات کو بھی وہ کان لگا کے سنیں گے۔ سیدنا عثمان غنی کو بلایا، آپ تیار ہو گئے۔ اب جب سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے، جیسے مکہ پہنچے، کچھ قریش مکہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، آپ ہمارے نزدیک بڑے محترم ہیں، اگر آپ چاہیں تو طواف کر لیں۔ آپ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، آپ کے ساتھی صحابہ آئیں گے، طواف کریں گے، آپ طواف کر لیں۔ حاضرین گرامی، آپ دیکھیں صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابیت کیا ہے، صحابہ کے نزدیک دین کیا تھا، صحابہ کے نزدیک ایمان کیا تھا، حضرت عثمان غنی کا عمل بتاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے اندر بیت اللہ کی کتنی قدر ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کے طواف کا کتنا عشق ہے، کتنی جستجو اور کتنی آرزو ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور صحابہ جو بیت اللہ کی عظمتوں کو آنکھ کھولتے ہی دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے، اور ان کی شعور کی آنکھیں کھلی اور ان کا شعور بلند اور بالغ ہی اس ماحول میں ہوا کہ وہ بیت اللہ کی برکتوں اور عظمتوں سے آگاہ اور شناسا لوگ تھے۔ ان کو آفر دی جا رہی ہے، پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ طواف کر لیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میرے رسول نہ ہوں اور میں طواف کروں، ایسا عثمان طواف نہیں چاہتا، جب تک رسول اللہ نہیں ہے میں طواف نہیں کروں گا۔ آپ نے طواف نہیں کیا۔ صحابہ کا دین شروع رسول اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اور ختم رسول اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ صحابہ کا ایمان شروع رسول اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور ختم رسول اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایمان کا بیج کیسے بویا جاتا ہے، اور ایمان کا بیج کیسے درخت بنتا ہے پھل دینے والا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اسلامی ریاست کی پالیسی کیسے بنتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اسلام کے نمائندے سفیر کیسے ہونے چاہیے۔ سفیر گئے ہیں نا اسلامی ریاست کے، اور اس سفیر نے پہلا کام کیا کیا مکہ پہنچتے ہی، ذرا غور کریں، پہلا کام یہ کیا ہے، ان کو بتایا ہے ناموس رسالت کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ جس اسلامی ریاست کے ایسے سفیر ہوں گے تو اسے ہم اسلامی ریاست کہیں گے نا۔ بتایا اسلامی ریاست کے سفیر کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے روک لیا سیدنا عثمان غنی کو۔ جب روک لیا، اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، تو اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب افواہ پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بلا لیا اور فرمایا یہ خبر آ رہی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، ہم اس پہ بیعت کریں گے، آج اس کے ایک عہد کریں گے، اے صحابہ میرے ساتھ عہد کرو، اس جگہ سے ہم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ سارے صحابہ کرام آ کے بیعت کرنے لگ گئے۔ عظیم ذرا غور کریں، بیعت کس لیے ہو رہی ہے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ بیعت کس لیے ہو رہی ہے؟ جہاد کے لیے۔ بیعت کس لیے ہو رہی ہے؟ جان دینے کے لیے، اور ہتھیار ایک بھی پاس نہیں ہے، ہتھیار لے کے آئی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ مدینہ کہاں، مکہ کہاں، کوئی ارد گرد ہمارے اتحادی قبیلہ نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں ہماری سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، جنگ پہ آپ بیعت لے رہے ہیں، ہتھیار کہاں ہیں، لڑنا کس سے ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب بلاوا آئے پھر مادیت پیچھے رہ جاتی ہے، مادی اسباب پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر عقل کے معیار پیچھے رہ جاتے ہیں، معیار صرف ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہتا ہے۔ صحابہ آنا شروع ہوئے، اور جو سب سے پہلے صحابی آئے، حاضرین کرام یہ بھی بات بڑی ایمان افروز ہے، حضرت ابو سنان اسدی سب سے پہلے وہ آئے۔ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ دیا، فرمایا ابو سنان بیعت کرنے آئے ہو، کس بات پہ بیعت کرنی ہے؟ ان کا جواب ذرا سنیں۔ حضرت ابو سنان نے جواب کیا دیا، فرمایا یا رسول اللہ میں اس بات پہ بیعت کر رہا ہوں جو آپ کے دل میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارا مال چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، جان چاہتے ہیں، لڑنا ہے، 4 دن تک یہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ کے دل میں، بیعت پہلے کروں گا، پوچھوں گا بعد میں کس پہ بیعت کی ہے۔ یہ بات کی بات ہے، آپ نے بیعت کے لیے بلایا ہے، جو آپ کے دل میں ہے اس پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ نے بیعت کی، اور اس بیعت کے اندر صحابہ کرام کی رغبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا۔
بیعت رضوان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیعت جو برضا و رغبت کی جا رہی ہے، جس میں بیعت کرنے والوں کی رضا و رغبت اس انتہا پہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی رضا و رغبت ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اس صحابہ کرام کے بیعت کرنے کے جذبے کو اس بیعت کا عنوان بنا دیا، بیعت رضوان کہہ دیا۔ اس کے بعد جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا عثمان موجود نہیں ہے، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے مشن پہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کروں گا، یہ ہاتھ میرا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے۔ عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ عظیم ذرا غور کریں، جو بندہ شہید ہو گیا اس کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی طرف سے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں عثمان کہاں ہیں، زندہ ہیں تو بیعت ہو رہی نا ان کی طرف سے، عثمان ہیں تو ان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی، اور جب بیعت ہو گئی پھر کچھ وقت کے بعد اب خبر آ گئی کہ سیدنا عثمان غنی حیات ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور پھر آگے باقی معاملات چلے۔ تو حاضرین گرامی، اس بیعت رضوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ایک سٹیپ ہمیں، ایک ایک اس کا جو مرحلہ ہے وہ ہمیں دین کی حقیقت کو صحابہ کرام کے طرز عمل کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ دین سیکھنا کیسے ہے، دین کو سمجھنا کیسے ہے، اور دین پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس بیعت رضوان کے پورے پروسیس کے اندر سمجھ آتی ہیں۔ اور آخری بات جس پہ سیدنا عثمان غنی کے تذکرے کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس کا معنی کب کھلا؟ اس کا معنی تب کھلا جب قرآن مجید کو حتمی شکل دی جا رہی تھی، قرآن مجید کے تحفظ کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے وہ اہتمام عثمان غنی کے ہاتھ سے مکمل کروایا۔ آج آپ صحیفہ عثمانی پہ کھڑے ہیں، یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جس وقت اسلامی مملکت پھیل گئی، حدیں وسیع، سرحدیں وسیع ہو گئیں، ہر طرح کے لوگ آ گئے اور اختلافات پیدا ہونے لگ گئے، تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک ایسا نسخہ مرتب کر دیں جس پہ سارے صحابہ کرام کا اتفاق ہو، اور وہی ہمارا فائنل قرآن مجید کا مصحف کا نسخہ ہو۔ وہ نسخہ اللہ رب العزت نے اعزاز دیا سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا عثمان غنی کے ہاتھوں سے وہ نسخہ مکمل ہوا، اور وہ نسخہ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھوں سے مکمل ہی اس لیے ہوا کہ اللہ حضور رسالت مآب نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ تو گویا اللہ رب العزت اپنے رسول کے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ایک اس ہستی جس کے ہاتھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اس کتاب کو انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ اللہ پورا فرما رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے حاضرین گرامی، اس قرآن مجید کے اس مصحف کے اندر ایک زیر زبر الف نقطہ تک کا کوئی رد و بدل کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، اور قیامت تک یہ کتاب اس طرح محفوظ رہے گی۔ اور وسیلہ کس کو بنایا؟ عثمان کے اس ہاتھ کو وسیلہ بنایا جس کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی ان شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ایک فتنہ ہے حاضرین گرامی، جو ہم مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، کون صحابی اوپر، کون نیچے، کون افضل، کون کم تر، کون کہتر، کون برتر، آل بیت اور صحابہ کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس طرح کے رویے ایمان کے لیے، ایمان کی شاخ کے لیے آگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان نے کبھی اس طرح کی روش نہیں رکھی۔ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ ادب کا طریقہ ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، اسلاف کا طریقہ، ادب کا طریقہ ہے، احترام کا طریقہ ہے، سیکھنے کا طریقہ ہے۔ چھوٹے جب بڑوں کے جج بن جائیں وہ تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان یا صحابہ اور صحابہ کے درمیان جج بن کے ورڈکٹ جاری کرنے شروع کر دیں، یہ ہمارا منصب۔ ہم امتی ہیں، ہمیں امتی بن کے اپنے منصب کو پہچاننا چاہیے، اپنی حد کو پہچاننا چاہیے، اور احترام کا، محبت کا، ایمان کا راستہ اختیار کر کے اپنی روش کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ یہ ملت دین کے نام پہ اور دین کی ان ہستیوں کے نام پہ جن کے نام پہ ہمیں جڑنا تھا، تقسیم ہونے اور تفرقے میں پڑنے کے میں مبتلا نہ ہو۔ حاضرین گرامی، مجموعہ صلوات الرسول شریف پہ جو ہماری ترتیب کے ساتھ نشست چلتی آ رہی ہے اس پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پہلا جو پارہ ہے اس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو یہ پہلے پارے کا صفحہ نمبر 141 ہے۔ اس سے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ایک درود پاک، اور اس پہ پھر مختصر سی بات کرتے ہیں جتنا وقت ہمیں میسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک و رسولک و حبیبک نبی الامی. اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، عبدک و رسولک و حبیبک، جو تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، تیرے حبیب ہیں، تیرے محبوب ہیں. نبی الامی، جو نبی امی ہیں. الذی اخرجت نورہ من الحجب، اے اللہ وہ عظیم ہستی، وہ تیرے محبوب رسول جن کا نور حجابات میں تھا، تو نے حجابات میں رکھا ہوا تھا، اپنی قربتوں میں رکھا ہوا تھا. تو نے ان کے نور کو مخلوق خدا کے فیضان عام کرنے کے لیے، ان کا فیضان مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے تو نے ان کے نور کو ان حجابوں سے باہر نکالا. یعنی آپ دیکھیں پہلا پارہ جو ہے فی نور ہی و ظہور ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں ہے، آپ کے نور کا بیان، آپ کی ولادت کا بیان، آپ کے ظہور کا بیان، آپ کے اس دنیا کے اوپر غلبے کا بیان اس سے متعلق ہے. تو اس کے جو مراحل ہیں، اس نور کے ظہور کے جو مراحل ہیں، جو عالم کالو بلا سے بھی پہلے کے شروع ہیں، اس عالم ارواح کے زمانوں سے جو شروع ہیں، ان مراحل کو آپ مرحلہ بہ مرحلہ اس پارے کے اندر بیان فرماتے ہیں. ان میں سے ایک مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عظیم رسول ہے اللہ جن کے نور کو تو نے حجابات سے نکالا، اور پھر کیا ہوا؟ ثم اغمستہ فی البحار العشرۃ، پھر تو نے آپ کے نور کو 10 سمندروں میں رکھا. ہے میرے اللہ تو نے ان کے نور کو 10 سمندروں میں رکھا. وہ نور 10 سمندروں میں غوطہ زن رہا. وہ کون سے 10 سمندر ہیں؟ وہی بحر الشفاعت والنصیحت والشکر والصبر والسخاوت والانابت والیقین والحلم والقناعت یغوص فیہا والمحبت وآلہ وصحبہ الذین اخبرہم انہ سبح وغاص فی بحر الشفاعت بمقدار 1000 سنۃ وبارک وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 10 سمندر میں رکھا. وہ کون سے 10 سمندر ہیں؟ پہلا سمندر کیا ہے؟ شفاعت کا سمندر ہے. اس کے بعد تو نے اس نور کو نصیحت کے سمندر میں رکھا. اس کے بعد تو نے اس نور کو شکر کے سمندر میں رکھا. پھر اس نور کو صبر کے سمندر میں رکھا. پھر سخاوت کے سمندر میں رکھا. پھر انابت کے سمندر میں رکھا. انابت کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر وقت اللہ کی طرف جھکے رہنا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی اپنی توجہات کو اللہ کی طرف رکھنا، اور اپنے رخ کو، چاہے وہ ظاہر کا رخ ہو یا خیال کا رخ ہو، قلب کا رخ ہو، اس کو اللہ سے نہ ہٹانا. انابت تو اس کے سمندر میں رکھا. اے اللہ پھر تو نے اس نور کو یقین کے سمندر میں رکھا. پھر حلم کے سمندر میں رکھا. حلم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کو، وسعت ظرفی کو، حوصلہ مندی کو اس سمندر میں رکھا. کہ طائف کے بازاروں میں بھی، اس طائف کے انتہائی اہانت آمیز اور اذیت ناک ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی حضور دعائیں دے رہے ہیں. تو کیوں دے رہے ہیں؟ اے اللہ تو نے اس نور کو حلم کے سمندر میں رکھا، پھر قناعت کے سمندر میں رکھا، اور اینڈ پہ محبت کے سمندر میں رکھا. پھر فرماتے ہیں اللہ صلاۃ و سلام بھیج ان پر جن کو تو نے تسبیحات کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ ان سمندروں میں رکھا. ہر سمندر میں 1000 سال رکھا. پھر برکتیں اور سلامتی اتار. بے عدد قطرات تلک الابحر کل قطرۃ منہا بمثل ذرۃ فی العقل والمدرکۃ. ان 10 کے 10 سمندروں کے جتنے قطرے ہیں، ان قطروں کی تعداد سے بھی بڑھ کے، جو انسان کی عقل یا انسان کا ادراک جس کا تصور بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ حاضرین گرامی یہ درود پاک ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ تعداد کا ذکر کیسے آپ فرما رہے ہیں. یعنی ایسی تعداد جس کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، ایسی تعداد جس کا انسانی عقل تصور نہیں کر سکتی، انسانی ادراک جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اس تعداد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اور ساتھ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. یعنی جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں حاضرین گرامی، وہ درود پاک ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ درود پاک ہمیں
حضور کی کسی نئی شان سے آگاہ کرتا ہے، حضور کے کسی نئی عظمت سے آگاہ کرتا ہے، حضور کی شان کے کسی نئے امتیاز سے، کسی نئے پہلو سے آگاہ کرتا ہے۔ اور اس سارے کے سارے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کا انداز حضور کے تصور سے خالی نہ رہے، یعنی ہماری سوچ کے اندر، ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ہمارے معمولات کے اندر حضور کا ذکر اور حضور کی یاد رچ بس جائے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کے ہر حصے پہ درود پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز پہ درود پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ درود پڑھیں گے، آپ کی زندگی کے ہر مرحلے پہ درود پڑھیں گے، چاہے وہ عالم بالا کا ہے، عالم ارواح کا ہے، عالم امثال کا ہے، اس دنیا کا ہے، بعد کی دنیا کا ہے، کسی بھی دنیا کا، کسی بھی عالم کے اندر آپ کی حیات پاک کا لمحہ ہے، آپ اس پہ درود پڑھیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا خیال کا کوئی پہلو حضور کے ذکر سے خالی نہیں رہے گا، حضور کی یاد سے خالی نہیں رہے گا۔ ہوتے ہوتے ہمارے خیال کی ٹریننگ ایسی ہو جائے گی، ہم سوچیں گے تو حضور کے ذریعے سے، سوچیں گے تو حضور کے تصور کے ساتھ۔ جب حضور کا تصور اتنا پختہ ہو جائے تو حاضرین گرامی، یہ ایمان کے حفاظت کا، ایمان کے ثمرات کا، ایمان کے نتائج کا، ایمان کی تاثیر کا، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے قرب کو پانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ پورے مجموعہ صلوات رسول شریف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور چھوروی اسی طریقے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر، الذی حبہ کمال الایمان و حضورہ کمال الاحسان، کہ آپ کی محبت ایمان کا کمال ہے اور آپ کی حضوری کا تصور احسان کا کمال ہے۔ یعنی اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ حدیث جبریل میں ہم کئی دفعہ یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور چھوروی فرما رہے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کا تصور کرنا، عبادت کرتے ہوئے اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کا ایسا تصور قائم کرنا کہ آپ اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ حضور کا تصور کرنا، حضور کی حضوری میں رہنا، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، اپنی زندگی کے ہر عمل کو حضور کے اس عمل کے ماتحت رکھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کی حضوری کی پریکٹس ہوتی جائے گی، ہم ہر وقت حضور کے خیال میں رہیں گے۔ جب حضور کے خیال میں رہیں گے، اللہ کے خیال کی قابلیت پیدا ہو جائے گی، شیطان کو، اس کے لشکر کو ہمارے خیال کی دنیا میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ نہیں ملے گا، کوئی سوراخ نہیں ملے گا، کوئی روشنداں نہیں ملے گا جہاں سے وہ ہمارے خیال میں گھس جائے، کیونکہ جس طرف سے آئے گا آگے حضور کا خیال کھڑا ہوگا، حضور کی یاد کھڑی ہوگی، تو ایمان، جو ہماری ایمان کی عمارت ہے وہ محفوظ ہوتی چلی جائے گی۔ تو حاضرین گرامی، یہاں پہ جو 10 آپ نے سمندروں کا ذکر کیا، جن 10 سمندروں میں حضور کے نور کو رکھا گیا، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو حضور کی پوری سیرت سامنے آ جاتی ہے، حضور کی پوری شان سامنے آ جاتی ہے۔ اور پہلا جس کا ذکر کیا وہ شفاعت کا ذکر کیا۔ شفاعت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ شفاعت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ یہ آپ کی وہ شان ہے کہ جس شان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، جس شان کا اظہار اس وقت ہوگا جس وقت ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، جس وقت ہر کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اس وقت حضور کی اس شان کا ظہور ہوگا۔ آپ نے اس شان کے ظہور سے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کا ذکر کر کے حضور کی شان کو، حضور کی برتری کو ہمارے سامنے نمایاں کیا ہے۔ سیاستہ کی حدیث میں حضور کی شان شفاعت کو کئی پہلوؤں سے بیان کیا گیا، اس کی کئی جہتوں کو بیان کیا گیا۔ حاضرین گرامی، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے اللہ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے۔ یہ بات فرمائی اور پھر ساتھ فرمایا، تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پہ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے اللہ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، تمہیں پتہ ہے سردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا،
اس دن اللہ کے جلال کا ایسا عالم ہوگا کہ اللہ کبھی اتنے بڑے جلال میں نہیں ہوا ہوگا. اللہ کے غضب کا ایسا عالم ہوگا کہ اس سے پہلے اللہ کے غضب کا کبھی اتنا اظہار نہ ہوا ہوگا, نہ اس سے بعد کبھی اللہ کے غضب کا اتنا اظہار ہوگا. مخلوق خدا اتنے غم اور اتنی پریشانی اور اتنے خوف میں مبتلا ہوگی کہ اس کا منظر نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں کبھی ایسا منظر ہوگا. جب مخلوق خدا تھر تھر کانپ رہی ہوگی, اب لوگ کہیں گے, آپس میں باتیں کریں گے کہ اللہ کا غضب اپنے عروج پہ ہے, خدا جانے ہمارا کیا انجام ہوتا ہے. لوگوں, تمہیں اپنے حال کی فکر نہیں ہے کیا؟ تم ایسا نہیں کرتے؟ کسی ہستی کے پاس جاؤ, اس سے سفارش کرواؤ کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو اور کہیں ہم پہ کوئی گرفت نہ ہو. سارے لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے, ہے جد انسانیت, ہے سید آدم, ہے آدم کی سب اولاد کے سردار, اللہ نے آپ کو پہلا انسان بنایا, فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا, انبیاء آپ کی اولاد سے ہوئے, آپ شفقت فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں. سیدنا آدم علیہ السلام جب یہ سنیں کہ فرمائیں گے, تمہاری بات تو میں نے سن لی, لیکن آج کا دن ایسا دن ہے, آج کے دن میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں, میں آج یہ کام نہیں کر سکتا. اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. ساری خلق خدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کرے گی, اللہ نے آپ کو خلیل بنایا, آپ کو اتنا بلند مرتبہ دیا, آپ کو معمار کعبہ بنایا, آپ کو جد الانبیاء بنایا, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں. تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ ساری باتیں سنیں گے, وہی جواب دیں گے, فرمائیں گے آج اللہ کا غضب اس درجے پہ ہے, نہ پہلے کبھی اللہ کا ایسا غضب تھا نہ کبھی بعد میں ہوگا, میں آج کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتا. اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. تو موسیٰ کے پاس چلے جاؤ کہ اس کو اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے, ایک عجیب شان دی ہے. ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی, ان سے سفارش کروائیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہی بات کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے, اللہ کے غضب کا دن ہے, میں آج تمہارے کام نہیں آ سکتا, میں یہ کام تمہارا نہیں کر سکتا. اذهبوا الی غیری, تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ کو اللہ نے کلمۃ اللہ, اپنا کلمہ بنایا ہے اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. وہ شان دی ہے جو کسی کو نہیں دی. تمام مخلوق خدا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا, تم محمد اور رسول اللہ کے پاس جاؤ. ساری مخلوق آپ کے پاس آئے گی. آپ نے ارشاد فرمایا, اب آپ کس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, یہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو. جب سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, آپ فرمائیں گے میں ہی اس کے لیے ہوں, میں تمہاری شفاعت کروں گا. احادیث, مختلف حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا. آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور آپ نے فرمایا میں اللہ سے سجدے کا اذن لوں گا. کہیں اللہ کا غضب جس کا ذکر ہوا, اور کیا حضور کی شان محبوبیت, اللہ کے اذن سے اللہ کے سجدے میں جاؤں, اللہ کے لیے سجدے میں گروں گا, اور جب میں سجدے میں جاؤں گا اللہ مجھے اپنی تسبیح کے وہ کلمات سکھائے گا جو کسی کے حاشیے خلال میں بھی نہیں ہیں, جن کلمات کے ساتھ آج تک کسی نے اللہ کی تسبیح نہیں کی, حتیٰ کہ آپ نے بھی نہیں کی. آپ فرماتے اس وقت مجھے اللہ وہ کلمات القا کرے گا اور میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی شان بیان کروں گا. جب اللہ کی شان بیان کروں گا, جتنا عرصہ اللہ چاہے گا میں سر بسجود رہوں گا. میدان محشر ہوگا, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے صدا آئے گی, ارفع راسک سل تسمع و توتا, ہے میرے رسول اپنا سر اٹھا, تو سوال کر, تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا, تو مانگ, جو تو مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا. اس وقت آپ فرمائیں گے اے میرے رب امتی امتی, میری امت میری امت. آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے, اہل ایمان کی شفاعت کریں گے, اور اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو یہ جو عجیب شان ہے عزیز گرامی, آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جس مقام و مرتبے میں آپ کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے. آپ کو اولاد آدم کی وہ سرداری عطا کی جو اس دنیا میں بھی ہے
میدان معاشر میں بھی ہے، عقبہ میں بھی ہے، آخرت میں بھی، عبدالآباد تک ہے۔ اور اس سرداری کا فیضان مخلوق خدا کو، اہل ایمان کو، آپ کی امت کو اس وقت ملے گا جب کوئی ایک زبان سے کلمہ نکالنے کی اللہ کی بارگاہ میں جرت نہیں کر پائے گا۔ یہ وہ وقت، وہ نازک وقت ہوگا۔ تو یہ وہ شان ہے جس کو آپ نے سب سے پہلے رکھ کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان آپ نے بیان کی ہے۔ تو اس انداز سے آپ نے اس شان کو بیان کیا۔ اور دوسری بات، یہی جو شان ہے آپ کی، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے، حضور چھوروی قدس اللہ علیہ العزیز نے ایک الگ سے کتاب بھی لکھی اور اس کا نام رکھا شفاعت الکبریٰ۔ شفاعت الکبریٰ کے نام سے الگ کتاب لکھی، جس میں یہ جو حدیث ہے، حدیث شفاعت، آپ نے اس حدیث کی بھی وضاحت فرمائی۔ اور اس کی وضاحت کرنے کے بعد، یعنی جو کتب احادیث میں مستند احادیث ہیں، ان احادیث کو بیان کیا، اور ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی وضاحت فرمائی، اور وضاحت فرما کے پھر آگے اس کی مزید تفصیل اور توضیح ہندکوں میں کی، ہندکوں میں بیان کی، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے اور لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ حاضرین کرام، یہ بھی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ اب صوفیاء کرام کو دیکھیں، انہوں نے دین کی وہ باتیں، روحانیت کی باتیں، تصوف کی باتیں، جو بڑی مشکل باتیں ہیں، جن کو اہل علم سمجھانے لگیں تو ایک بات سمجھانے کے لیے کئی گھنٹوں کی نشستیں درکار ہوں، انہوں نے اپنے علاقے کی مقامی زبانوں میں، مقامی شاعری میں، مقامی زبان میں اس انداز سے بیان کر دیا کہ وہ باتیں لوگوں کے دل میں اتر گئیں۔ آپ پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، پشتونوں میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، صوفیاء کا آپ کو یہ طریقہ نظر آئے گا۔ تو حضور چھوروی قدس اللہ علیہ العزیز نے بھی اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی اس شان شفاعت کو اپنی اس کتاب شفاعت الکبریٰ کے اندر، ہندکو زبان کے اندر، شعروں میں بھی بیان کیا۔ ماہ ذی الحج ہے، اور اس ماہ کا، جیسے میں نے عرض کیا، ایک تو سیدنا عثمان غنی کا ہم نے ذکر کیا، اور اس ماہ کی ایک مناسبت حضور چھوروی قدس اللہ علیہ العزیز کے ساتھ بھی ہے کہ یکم ذی الحج آپ جانتے ہیں ہر سال آپ کا یوم وصال ہوتا ہے، آپ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ تو آپ اس عرس کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے، اس سے بھی ہم کچھ پڑھیں۔ جو آپ کی کتاب ہے شفاعت الکبریٰ، اس سے بھی برکت کے لیے کچھ پڑھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک پورا استغفار لکھا اور اس کا نام لکھا شفاعت الکبائر فی مغفرت الکبائر والصغائر کے نام سے ایک پورا ورد لکھا، اس کا نام بھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شان کے اوپر رکھا کہ لوگ اس ورد کو بھی پڑھیں، اس استغفار کو بھی پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس استغفار کے ذریعے سے اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی طلب کریں۔ تو یہ جو شفاعت الکبریٰ آپ نے لکھی، اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ نے حدیث شفاعت بیان کی، حاضرین گرامی، اور حدیث شفاعت بیان کرنے کے بعد آپ نے وہ جو شان ہے حضور رسالت مآب کی، اس کو ان کو زبان میں بیان کیا۔ کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لکھ لکھ حمد ثنا الہی، رب غفور رحیم اللہ، خالق رازق مالک قادر، قدرت ذات قدیم اللہ، وحدت جنبش جوش شکدہ، ہو ستار کریم اللہ، شوق کنو محبوب کتا، رب حضرت بن عبداللہ نو، یا رب بیج درود ہزاراں احمد صلوات اللہ نو۔ یعنی سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کی حمد بیان کی، اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد محبت کا ذکر کیا، اللہ کے اس عشق کا ذکر کیا جو اسے اپنے حبیب پاک کے ساتھ ہے، اور پھر بتایا کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اپنے حبیب کے ساتھ جو اللہ کو محبت ہے، اس محبت کا اظہار کائنات پہ ہو، دنیا پہ ہو، اور دنیا پہ اللہ کے حبیب کی شان نکھر کے سامنے آئے۔ وحدت جنبش جوش شکدہ، وہ ستار کریم اللہ، یعنی اللہ تو واحد تھا، تنہا تھا، ایک تھا، توحید۔ یہ اللہ کا عشق تھا، اللہ کے اندر اپنے حبیب کا، اللہ کی ذات کا محبت تھی، عشق تھا، جس عشق نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور اس انداز سے اس کائنات کو آگے بڑھایا۔ پھر فرماتے ہیں، جس کی خاطر کون کیا رب خاص محب محبوب ربی، یعنی کس کے لیے کون کہا؟ اللہ نے اپنے حبیب پاک کے لیے کہا۔ کون کہہ کے اس کائنات کو پیدا کیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، ہے میرے رسول، اگر تو نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کون کہہ کے اس کائنات کو پیدا کیا؟ جس کائنات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجنا تھا، اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔
فرمایا جس کی خاطر کن کیا رب خاص محب محبوب ربی سب فیکون ہوئی خلقائی خاطر اس مطلوب ربی. مطلوب کون ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس مطلوب کے لیے جتنی مخلوق تھی اللہ کے کن کہنے کے بعد فیکون ہو گئی، یعنی وجود میں آ گئی. یعنی آپ قدرت کلام دیکھیں کہ آپ کس انداز سے قرآن مجید سے اور جو صوفیاء کی روایت ہے اس سے الفاظ لیتے ہوئے اپنی بات کہہ رہے ہیں. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون تھی اگے پیچھے، آہا اوہو مرغوب ربی. فرماتے ہیں کن فیکون سے پہلے بھی اللہ کا محبوب حضور تھے اور کن فیکون کے بعد بھی اللہ کے حبیب حضور ہی ہیں، وہی ہیں. کعبہ قوسین تے او ادنا دا درجہ اس قریب اللہ نو یا رب بیج درود ہزاراں احمد صلوات اللہ نو. کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو پیدا کیا تو اس کو قربت کیا عطا کی؟ فکان کعبہ قوسین او ادنا، یہ جو شان کسی کو نہیں ملی. یعنی حضور کو اللہ نے اتنی بلندیوں پہ بلایا، اپنی قربتوں میں بلایا اور کعبہ قوسین او ادنا کے تخت پہ بٹھایا، کعبہ قوسین او ادنا کی نشست پہ بٹھایا جس پہ نہ کسی کو پہلے بیٹھنا نصیب ہوا نہ کسی کے تصور میں ہے، وہ شان عطا کی. پھر فرماتے ہیں معجزہ کل قرآن مقطعات رمز محبوبی اس حرفاں کہرے زبراں زیراں شد مد پیش رغوبی اس لفظوں نقطے ناز محبی محبوبی مطلوبی اس سیاہ سفید سطر پر انور مظہر سر کلام اللہ نو یارا بیج درود ہزاراں احمد صلوات اللہ نو. فرماتے ہیں یہ قرآن مجید حضور کا معجزہ ہے. اس کی آیات محکمات ہوں متشابہات ہوں کہ مقطعات ہوں، حضور کی شان ہے. اس کی زیریں زبریں ہوں، اس کے حروف تعجی ہوں، اس کے نقطے ہوں، اس کی سطریں ہوں، اس کے مفہوم ہوں، معانی ہوں، کچھ بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ حضور کی شان. اور اس کلام اللہ کا سر کون ہے، راز کون ہے؟ حضور ہیں. اے اللہ میرے اس محبوب پہ، اپنے اس محبوب پہ اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام بھیج. پھر فرماتے ہیں سرور عالم ختم نبیاں او موصوف الہی جی وچ تورات انجیل زبور فرقان انہاں دی گواہی جی. فرماتے ہیں کہ میرے رسول وہ ہیں جن پہ سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ نے ان کی تعریفیں بیان کی اور ان کی گواہی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے اور فرقان قرآن مجید کے اندر بھی ہے. اول آخر ظاہر باطن سبحاں دی بادشاہی جی. میرے رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے پہلی بادشاہی بھی دی، آخری بادشاہی بھی دی، ظاہر کی بادشاہی بھی دی، باطن کی بادشاہی بھی دی. پھر اس نقطے پہ آ جاتے ہیں جس کے لیے کتاب لکھی ہے. فرماتے ہیں رحمت صفت تے تاج شفاعت ملیا اس صفی اللہ نو یا رب بیج درود ہزاراں احمد صلوات اللہ نو. کہ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا تاج پہنایا ہے، وہ شفاعت کا تاج جو آپ کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. روز قیامت حشر نشر جد ہوسی وچ میدان میاں کھل بل زلزل تھر تھر کمبے خلقت اس جہان میاں غرق ہوسی وچ عرق پسینہ سینہ ہر انسان میاں ہوگ ندامت تے ملامت خطرہ کل خلق اللہ نو یا رب بیج درود ہزاراں احمد صلوات اللہ نو. وہ دن جس دن ہر کوئی تھر تھر کانپے گا، ہر کوئی پورا سراپا پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر ایک کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، کسی کو کوئی امن امان تسکین پناہ نظر نہیں آ رہی ہوگی. یہ وہ دن ہوگا جب ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ وہ مخلوق خدا کے لیے شفاعت کے ذریعے سے اس خوف سے مخلوق کو نکالیں گے، مخلوق خدا کو امن تحفظ اور اللہ کی رحمت کی چادر عطا کریں گے اللہ کی عطا کردہ شان شفاعت کے ذریعے سے. آگے پھر بڑا طویل ہے جس میں آپ نے اس کی شان بیان کی، کس طرح میدان معاشر کا منظر ہوگا جیسا حدیث پاک کے اندر ہے، کس طرح خلق خدا ایٹ دی اینڈ آپ سسمن کی بارگاہ میں آئے گی اور اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو حاضرین گرامی یہ جو 10 مرحلے ہیں ان میں سے ایک مرحلے پہ ہم نے بات کی ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آگے چلائیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضور کی یہ شانیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، حضور چھوڑوی کس طرح ان شانوں کو بیان کرتے ہیں، پھر ان شانوں کا کیا تعلق بنتا ہے ہماری عملی زندگی کے ساتھ. جو بات آپ نے کہی ہے اس میں توحید بھی بیان کی، اس میں حضور کی شان رسالت بھی بیان کی،
اس میں ایمان بھی بیان کیا اور اس میں روحانیت بھی بیان کی، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ پڑھنے والے اس کو لے کر کے آگے اپنے کمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں اس فیضان کے ذخیرے سے، اس روحانیت کے ذخیرے سے، حضور چھوروی قدس صلی اللہ علیہ وسلم العزیز کے علوم معارف آپ کے علم لدنی کے سرچشمے سے وابستہ ہونے، اس سے برکتیں لینے، اس سے فیضان لینے، دنیا اور آخرت کے معاملات میں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو نور و نور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔